أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو تاریخ اسلام کا محبت برا السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ العمران میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت والا اور ہدایت والا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کو کس طرح اور کب پیدا کیا؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو پیدا فرمایا؟ اور خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ اور خانہ کعبہ کے حج اور طواف کرنے والے سب سے پہلے کون لوگ تھے؟ اور آج کی خانہ کعبہ کی موجودہ تعمیر کتنے 100 سال پرانی ہے؟ اور خانہ کعبہ کو اب تک کتنی بار تعمیر کیا گیا ہے؟ اور خانہ کعبہ کی پر اسرار تاریخ کیا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ ایک ایسا مقدس مقام ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے، اور اس کا طواف کرنے کے لیے ہر مسلمان کا دل ترستا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت 404 سال پرانی ہے۔ خانہ کعبہ کو اب تک 10 مرتبہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ہوئی تھی، اور خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی۔ جس طرح تفصیل کتبی میں لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ انسان تو تخلیق کے بعد زمین میں فساد برپا کرے گا اور بہت خون ریزی ہوگی، اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے یہ گمان کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس وقت فرشتوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے طواف کرنے لگے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے خوبصورت اور حسن و جمیل گھر تعمیر کیا جو زبرجد کے 4 ستونوں پر قائم تھا، اور یہ گھر فرشتوں کے درمیان بیت المعمور کے نام سے متعارف ہوا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طور میں بیت المعمور کا ذکر فرمایا ہے۔ دوستو، بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، اور یہ 7ویں آسمان پر عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ فرشتوں کے درمیان بیت المعمور کی ایسی ہی حرمت ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ جو فرشتے ایک بار بیت المعمور میں طواف کر لیتا ہے یا نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اسے موقع نہیں ملتا ہے، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے بیت المعمور میں حاضری دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی احادیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی ایک بیت المعمور کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر بھی میرے بندے اس گھر کا طواف کریں اور میری عبادت کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، اور سب سے پہلے زمین پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی گئی اور اس کا طواف کیا گیا، اور فرشتوں نے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کا حج ادا کیا۔ دوستو، خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کے بعد زمین پر اتارا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور کو دیکھتا تھا جس کے ارد گرد فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فریاد سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو، اور اس کی طرف منہ کر کر
نماز بھی ادا کر لو۔ حضرت جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہنمائی کے لیے ان کی طرف بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جہاں سے سب سے پہلے زمین کی جھاگ پیدا ہوئی تھی، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بن گئی۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل امین نے اپنے پر زمین پر مارے تو ساتوں زمین تک کعبہ کی بنیاد بن گئی، جن بنیادوں کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا تھا، اور پھر ان بنیادوں کے چاروں طرف دیواریں کھڑی کر دیں۔ اس طرح اس دوسری تعمیر میں حضرت جبرائیل امین اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ عنہا نے بھی شرکت کی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی فرمایا آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کر نماز ادا کیا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر۔ پیارے دوستو، تعمیر آدم کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی کمزور ہونے لگی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوسری مرتبہ تعمیر کیا، جبکہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا، اس کی تعمیر نہیں کی۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر کی۔ خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر اس وقت ہوئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی، اور بعض روایات کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا، اور یہ جگہ صرف ایک اونچے اور سرخ ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ اس طوفان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 مرتبہ کس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر و ویران زمین اور پہاڑوں کے درمیان چھوڑ دیا، جہاں پر کوئی انسانی آبادی کا نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی مکہ مکرمہ کی عمارت تھی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے مطابق مکہ کی طرف پہلا سفر کیا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے ملنے کے لیے فلسطین سے مکہ آئے، تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ اور تیسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور اس وقت حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو آپ کی ملاقات حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہ ہوئی۔ پھر جب 5ویں مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایک گھر تعمیر کروں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرور کیجئے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل امین نے کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کام شروع ہوا تو قدیمی بنیادیں ظاہر ہونے لگی، جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیاد ظاہر ہو جانے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے میں ایک کاریگر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے۔ کوہ لبنان، کوہ ہرا، کوہ ابو القیس، کوہ صفا اور کوہ مروہ، ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل امین پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ میں لگاتے۔ پھر حضرت جبرائیل امین کی نشاندہی سے جبل ابو القبس کے کنویں سے 2 پتھر ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اٹھا لائے۔ اس میں سے ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ پیارے دوستو، مقام ابراہیم وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا۔ جیسے جیسے کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی جاتی، ویسے ویسے یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا جاتا۔
دوستو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی کو بجھا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے نور کی روشنی کو نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب روشن کر دیتے۔ خانہ کعبہ کی 5ویں اور 6ٹھی تعمیر۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور 6ٹھی مرتبہ قوم جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرس بن مردان اصغر تھا۔ خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر۔ خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر کرنے والے بنو خزاعہ زمانہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نسب میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام کسر بن کلاب تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی سرِ نو تعمیر کی۔ دوستو خانہ کعبہ کی 8ویں تعمیر کی ضرورت اس وقت ہوئی جب قبیلہ قریش کی سرداری کے دور میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بے حد کمزور ہو گئیں، تو متفقہ فیصلے کے تحت خانہ کعبہ کو قریش کے دور میں تعمیر کیا گیا، جس تعمیر میں آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ اس وقت سرمایہ کم ہونے کی صورت میں قریش کی تعمیر میں خطیم کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا۔ خانہ کعبہ کی 9ویں تعمیر اس وقت ہوئی جب یزیدی فوج کی سنگ باری کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خطیم کعبہ کو جو قریش کے زمانے میں تعمیر میں شامل نہ ہو سکا تھا اس کو بھی شامل کر کے بنیاد ابراہیم پر خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر فرمائی۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر۔ عبداللہ ملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ اس کے دور کے بعد خلیفہ ہارون مسلط پر بیٹھے تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا چاہی، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا کہ اگر یہی طریقہ کار رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کیا کرے گا۔ اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مداد بن احمد قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ بنیاد حجاج کے موافق تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کا کام 6 ماہ کے اندر مکمل ہو گیا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر پتھر لگوایا اور نہایت ہی خوبصورت چھت بنوائی، اور باہر کی دیواریں سنگ ہارا سے چونا سے چنی گئی اور ریشمی سیاہ رنگ کا کپڑا خانہ کعبہ پر ڈالا گیا جس پر کلمہ طیبہ تحریر کیا گیا اور سنہری لفظوں میں سلطان کا نام لکھا گیا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کی تعمیر کے بعد شیخ فہد بن عبدالعزیز نے سن 1417 کو بیت اللہ شریف کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 404 سال پرانی ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی اور اب 440 ہجری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بیت اللہ شریف کی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ ہنستے رہیے اور مسکراتے رہیے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔